باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم 13ویں پارے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان مجید کا یہ پارہ 6 رکوع سورہ یوسف کے لیے ہوئے ہے، اور اسی طرح الرعد سورت کے بھی 6 رکوع ہیں جو اس سورت میں سموئے ہوئے ہیں، اور سورہ ابراہیم کے بھی 6 رکوع ہیں جو اس سورت میں باصرہ نواز ہو رہے ہیں اور روح نواز ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف احسن القصص ہے، اور اس میں سورہ یوسف بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اعلان کرنا چاہا ایک خواب کی تعبیر جاننے کے بعد، اور یوسف علیہ السلام کے گراں قدر خیالات جس وقت اس نے دیکھا کہ ریاست بانی میں اس کے ممد اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس نے رہائی کا پروانہ صادر کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جیل سے باہر اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک مجھ پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں ٹھیک فیصلہ نہ دیا جائے۔ یہاں سے داستان یوسفی عبرت پذیری کا ایک اور دروازہ کھول دیتی ہے، اور عزیز مصر مقدمہ نئے سرے سے کھول کر سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ موقع جہاں سورہ یوسف کے خاص واقعات توجہ چاہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یہ جملہ عبرت بن کے سامنے آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، آپ پر الزامات لگائے تھے، ان سب سے تحقیق ہوتی ہے، تو تحقیق میں وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ عورتوں سے پوچھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ لیے تھے کہ تم الزامات کا ایک طوفان یوسف علیہ السلام کے خلاف اٹھا رہی تھی، تم کیا کہنا چاہو گی؟ آج 9 سال گزر گئے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں ہیں، تو وہ کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ ہم الفیہ کہتی ہیں کہ یوسف کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قابل اعتراض ہو۔ اس کے بعد عزیز مصر اپنی ہی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ جو شاخسانہ کھڑا کیا گیا،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو قالت امرات العزیز الان حسخس الحق انا راودته عن نفسی، وہ کہتی ہے کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ حق آج نکھر کر سامنے آ گیا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا، ان کی ذات میں تو کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جہاں تاریکی دیکھی جا سکے، وہ روشنی ہی روشنی ہے اور وہ نور ہی نور ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جب سارے لوگ اپنی گواہیاں سامنے لے آئے اور ان کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُّ بِالْغَيْبِ، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کیس کو حقیقت تک پہنچایا جائے، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے غیب میں اس کے گھر کے معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر جو ہے وہ منزل یاب بھی نہیں فرماتا۔ یہاں فوراً یوسف علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اب وہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا کہ یہ کوئی میرا کمال ہے یا میں ان طوفانوں سے محفوظ رہ گیا تھا۔ نفس تو انسان کا برائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور انسانی نفس جو ہے وہ کانٹوں کے خارستانوں کے اندر بندے کو گھسیٹتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم کرم فضل ہے، اس معاف کرنے والے نے مجھے بچا لیا، مجھے محفوظ کیا۔ بادشاہ نے اس براحت کے بعد، ہر ایک گواہی سننے کے بعد، اسٹیٹ میں یوسف علیہ السلام کی بصیرت محسوس کرتے ہوئے اور فراست دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ باعزت بری کر کے یوسف علیہ السلام کو میرے دربار تک لایا جائے۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، اب حالات پھر گئے اور پلٹا کھا گئے۔ وہ یوسف جو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے اناج تعصب سے، وہ یوسف بردہ فروشوں کے ہاتھ لگے اور غلام بن کر بکے۔ جس وقت محل میں پہنچے تو عورتوں کی رقابت، محبت اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور جیل میں جانا پڑا۔ آج وہی یوسف دربار میں آئے تو ان کو اتنی تکریم، اتنی عزت اور اتنا ادب دیا گیا کہ بادشاہ نے خود اعلان کیا کہ آپ مکین امین ہیں، آپ اتنے امانت دار شخص ہیں، اتنے عظیم شخص ہیں، اتنے پاکیزہ شخص ہیں، اور عفت کی اتنی عظیم دولت آپ رکھتے ہیں۔ آج کے بعد آپ کو میں اپنا خاص چنیدہ شخص قرار دیتا ہوں اور اسٹیٹ کے معاملات میں ہر مشورہ آپ سے لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ اتفاقات کے افق سے ابھرتی ہے، اور یہ اچانک لمحوں میں روشنی بن کر اور سر کا تاج بن کر کے اپنی حیثیت منوا لیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ سلامت تمہارا ملک اب قحط کے گرداب میں آنے والا ہے، یہاں خشک سالی کی وجہ سے انسانی اموات واقع ہوں گی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اور اگر خزائن تم میرے حوالے کرو تو میں تدبیر سے اس ملک کو اللہ کے فضل سے بچا سکتا ہوں۔ جناب وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکین دی، اور کنعان کا ایک حسد کا شکار ہونے والا بچہ آج مصر میں اقتدار تک رسائی پا گیا۔
یوسف علیہ السلام مصر کے تاجدار ہونے سے قریب ہو گئے، اس وقت خزائن ان کے پاس تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم کسی احسان کرنے والے کا احسان ضائع نہیں کرتے، اسی طرح ہم رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چونکہ یہاں بادشاہت کا ذکر ہے، یہاں تاج پوشی کا ذکر ہے، یہاں خزائن پر تمکین اور زور کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے فوراً رخش خیال بدل کر کے کہا کہ اصل جزا تو وہ ہے جو اللہ آخرت میں کسی شخص کو دے گا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اصل دولت جو ہے وہ کردار کی دولت ہے، اور اسلام اور قرآن جس دولت کو مسلمان کی آغوش طلب میں ڈالتے ہیں وہ تقوی کی دولت ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اچھی تدبیر سے مصر کو یہاں لے جاتے ہیں کہ جو مصر کے ارد گرد ممالک ہیں قحط پڑتا ہے تو وہ بھی روزی حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور اس سارے کام کی ڈائریکٹلی یوسف علیہ السلام نگہبانی خود فرماتے ہیں۔ جس وقت قافلے مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو کنعان کا بھی ایک قافلہ یہاں پہنچتا ہے گندم لینے کے لیے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی تو یوسف کو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ پھر آپ نے ایک تدبیر بنائی، اور تدبیر بنانے کے بعد بھائیوں کو یقین دلایا کہ یہاں مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور گندم دی جاتی ہے، اگر تم کنعان کے اندر جو باقی آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی لے آؤ تو ان کے حصے میں ڈبل پیمانے گندم کے دیے جائیں گے۔ اور اس طرح تدبیر کے مطابق یعقوب علیہ السلام پہلے تو کچھ انکار کرتے ہیں، پھر اجازت دے دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت لگاتے ہیں کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب تم شہر میں داخل ہو تو سارے گٹھے داخل نہ ہو بلکہ الگ ہو کے داخل ہو۔ ظاہر ہے جس وقت 11 بھائی شہر میں داخل ہوں، سارے خوبصورت ہوں، خوب روح ہوں، اور ان کی شخصیت میں دبدبہ اور سہولت ہو، اور پیغمبر زادے ہوں، بے شک تاریخ کیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن پیغمبر زادے ہونے کی توجہ بھی تو ایک مقام تاریخ میں رکھتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک دو ہو کے داخل ہونا، تاکہ شہر میں جو پکڑ دھکڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں تم نہ آ جاؤ۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نظر بھی لگتی ہے، انسان کو نظر جو ہے وہ قبر تک جا پہنچاتی ہے، حضور نے فرمایا، اور اونٹ کو دیگ تک جا پہنچاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اہتمام تھا، جو اہتمام آپ نے اس صورت میں فرمایا تاکہ یہ لوگ کسی ہلاکت مضرت حادثے سے